اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. معزز سامعین، آپ نے دیکھا کہ آج جو آیتیں آپ کو سامنے تلاوت کی گئی ہیں وہ آیتیں بنی اسرائیل کے خطاب پر صاف صاف مشتمل ہیں۔ اب تک جو بنی اسرائیل سے خطاب تھا، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا، لیکن ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے، پردے میں باتیں کی گئی ہیں۔ البتہ کچھ اسالیب ایسے ہیں، انداز بیان ایسا ہے کہ اس انداز بیان سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ بہرحال اس کے مخاطب یہود ہیں۔ لیکن کسی آیت میں دیکھا آپ نے کہیں بھی یا ایھا الذین ھادوا نہیں کہا گیا ہے، ان الذین ھادوا نہیں کہا گیا ہے، اے یہودیوں نہیں کہا گیا، کہیں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ عموم کا اسلوب اختیار کیا گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ان الذین کفروا سواء علیہم وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وغیرہ وغیرہ۔ ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ اسلوب جو عموم کا ہے، اس عموم کے پردے میں ان کو کچھ فہمائش کی گئی ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پردے میں رکھ کر ان سے گفتگو کی گئی ہے۔ اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ روئے سخن اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کی جانب ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ کیا بلاغت ہے اس میں؟ حسن صاحب، کیا بلاغت ہے اس میں؟ نصیحت کا پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے لیے نہیں تھی، جی وہ جنرل تھی، سب کے لیے لاگو ہے۔ ٹھیک، اور بولیے خواجہ صاحب، کچھ بولیے۔ منافقوں کے تذکرے میں یہود بھی تھے، پھر جو ہے وہ لوگ بھی تھے جو اور خرچ کی، اس لیے جو ہے وہاں پر ایک عمومی انداز اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل خصوصاً یہود کے اندر اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے پناہ حسد تھا۔ مرض سے مراد وہ یہ حسد ہے، بغض تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، شدید دشمنی تھی۔ اس وجہ سے ان کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ نبی سے نفرت رکھتے ہیں۔ نبی کی زبان جب یہ سنیں گے تو بدکیں گے بہت تیز، بھاگیں گے، اس وجہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ یہاں تک جو ہے ایک پاؤ تک آپ نے دیکھا دھیرے ایسے عموم کے انداز میں گفتگو، تھوڑے جو مانوس ہو گئے ہیں، تھوڑی جو قربت پیدا ہوئی، تب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، اے اسرائیل کے فرزندو۔ اب گویا جب مانوس کر لیا گیا، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ جب بدکتی ہے کوئی قوم یا افراد بدکنے والے ہوتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت ہے، اس وجہ سے ان کو عموم کے انداز میں خطاب کیا گیا ہے اور فہمائش کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور پھر آگے آپ نے دیکھا کچھ اوصاف بیان کرنے کے بعد کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ پھر ان یہود ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم۔ اس کے بعد کچھ آیات کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابلیس اور آدم کا قصہ بیان کیا گیا ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس اور آدم کا قصہ بیان کرنے کے بعد نوع انسانوں کے خطاب کر کے اسی وقت کہا گیا تھا ازل میں اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر تمہارے پاس ہدایت نامہ آئے تو جو لوگ
میرے ہدایت نامے کی پیروی کریں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، انہیں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور انہیں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور حزن کا تعلق ماضی سے۔ تو کوئی یہاں بتا دیا کہ جو لوگ ہمارے ہدایت ناموں کو مانیں گے، جب ہماری ہدایت آئے گی اس کو تسلیم کریں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا مستقبل کا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ لیکن جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، وہ جہنم والے ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ بیان کرنے کے بعد ایک چیز اور اسلوب کے سلسلے میں ابھی انہوں نے کہا کہ اسلوب پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ جب زیادہ ہماری بھی زبان میں زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو تھوڑا سا ممکن ہے کہ اوپر سے گزر جائے۔ لیکن ایک بات ہے، دیکھیں اما ہے نا، اما ان جو ہے ان ماں ہے، ان کے ساتھ ماں لگا ہوا ہے۔ عربی زبان میں قرآن مجید کی خاص بات ہے، جب بھی استعمال کرتا ہے اما، اس کے بعد ہمیشہ مضارع اثقل استعمال کرتا ہے۔ مضارع اثقل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایک مضارع عطا یاتی، مضارع یہ ہوا یاتی، مضارع اثقل ہوا یاتین۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے یفعلو، یفعل ہوتا ہے نا، ایک یفعلن۔ یفعلن جو ہے تاکید کا جملہ ہو جاتا ہے، فعل میں تاکید اس کو بولتے ہیں، تاکید۔ اما یاتینکم، جب بھی اما آتا ہے قرآن مجید اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے، کوئی ایک مثال اس کے خلاف نہیں مل سکتی۔ اما جب بھی آتا ہے تو مضارع کو اثقل بنا دیتا ہے۔ اما یاتینکم منی ہدن، اور کوئی مثال ہے اما کے بعد قرآن مجید جو یاد ہو آپ کو؟ حافظ صاحب کوئی مثال اما کے بعد کوئی لفظ آیا ہو؟ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، جی اما یبلغن، اما یبلغن کیا ہے؟ عندک الکبر، اما یبلغن، بالکل صحیح۔ دیکھیے اما کے بعد یبلغن۔ لیکن عربی زبان میں، کلام عرب میں اس کی نظیر نہیں ملتی، وہ ان کے ہاں یہ اہتمام نہیں ملتا۔ ہم تو جیسا انہوں نے بتایا ہم کو، تو ہم بہت ڈھونڈا کہ جو قرآن مجید استعمال کر رہا ہے اس کے نظائر ہم کو عربی زبان میں نہیں ملتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اعلیٰ کلام ہے، خدائی کلام ہے، اور یہ جو ہے یہ جو ہے کہیں کہیں قرآن مجید نے ان کی زبان میں اضافہ کیا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی مبین میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ان کی نظیر نہیں ہے، کچھ اضافے ہیں، خود قرآن مجید میں بھی اضافے ہیں، ان کے اسلوب میں، اسالیب میں اضافہ ہے عربی زبان کے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ اضافہ پائیں گے۔ تو یہ اما یاتینکم منی ہدن، اما کے بعد جب بھی قرآن مجید استعمال کرتا ہے مضارع اثقل آتا ہے۔ اب آپ حسن صاحب آپ یاد رکھیے گا، آپ کو میں بعد میں موقع دوں گا، دیکھیے یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بعد میں موقع، کیونکہ لوگ ہمارے بعد لوگوں کو وہ ہو رہا ہے کہ بھائی ڈسٹرب ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بعد میں ہم موقع دیں گے انشاءاللہ، آپ نوٹ رکھیے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ہم نے عرض کیا کہ یا بنی اسرائیل، وہاں بند خطاب تھا، پردے کے پیچھے یہی تھے، اشارے تھے، کنایت تھے، لیکن اب اشارات کا پردہ اٹھا رہا ہے، اب ایک دم پردہ ہٹا رہا ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے فرزندوں۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، اے اسرائیل کے فرزندوں، ذرا یاد کرو، یہ یہود اور نصارہ، خصوصاً یہود، اپنے آپ کو حضرت یعقوب یعنی منسوب کرتے تھے، اور اسی پر ان کو فخر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یعقوب پوتے ہیں کس کے؟ ابراہیم کے پوتے ہیں، اسحاق کے لڑکے ہیں، یہ یعنی حضرت اسحاق کے لڑکے ہیں، ان کو منسوب کرنا چاہیے کس کی جانب؟ اسحاق کی جانب، ٹھیک ہے نا، لیکن نہیں اس کرتے منسوب۔ اگر انہوں نے اپنے آپ کو منسوب حضرت یعقوب کی جانب منسوب کرتے ہیں، اور بڑا فخر ہے ان کو۔ لیکن عرب جو ہیں
یہ اپنے آپ کو کس کی جانب منسوب کرتے ہیں؟ ابراہیم کی جانب، ملت ابراہیم، یہ خاص بات ہے۔ حالانکہ ابراہیم کے اولاد یہ بھی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا۔ قرآن مجید خاصہ یہ جہاں بھی آل ابراہیم کہتا ہے اس سے مراد عرب ہوتے ہیں، بنو اسماعیل ہوتے ہیں۔ آل ابراہیم میں یہ بنو اسرائیل نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس کے جانب منسوب ہی نہیں کیا ہے۔ تو ان کو پہلے خطاب کیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے فرزندو، وہ اسرائیل جو مجاہد تھا، وہ اسرائیل جو خدا کا بندہ تھا۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اسرائیل معنی اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا غلام تھا، اللہ کا خادم تھا، اللہ کا قریبی تھا، اس کے جانب تو اپنے آپ کو منسوب کر رہو۔ وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اس انداز سے ان کو وہ کیا ہے۔ وہ معمولی شخصیت نہیں یعقوب کی، اس کی جانب تو منسوب کر رہے ہو۔ تو اذکروا نعمتی اللتی، یاد، کیا کریں گے ترجمہ؟ یاد کرو، یاد کرو۔ دیکھیے ذکر ہے، ذکر کے معنی کیا آتے ہیں مولوی جاوید صاحب؟ یاد کرنا، ٹھیک ہے، یاد کرنا یاد رکھنا دونوں آتا ہے۔ ذکر کے معنی یاد کرنا بھی یاد رکھنا دونوں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھنا یاد کرنا میں کچھ فرق ہے آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں خواجہ صاحب؟ کبھی کبھی یاد کر لینا اور یاد رکھنا مستقل کام کی نہیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ یہ مولانا جاوید صاحب قاسمی ہیں، فاضل ہیں، فاضل دیوبند ہیں، صحیح فرمایا انہوں نے کہ ذکر دونوں معنی میں آتا ہے، دونوں معنی کا فرق ہے نا؟ ایک یاد کرنا یاد رکھنا، یاد نہیں تو آدمی کرے اس کو، اور یاد جب ہوگا تو اس کو ہمیشہ، یہ بات ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا ایک خاصہ اور بھی ہے، جب خطاب بنی اسرائیل کو کرتا ہے یا منافقین کو کرتا ہے، بنی اسرائیل میں دونوں، نصارہ کو کرتا ہے یا یہود کو کرتا ہے یا منافقین کرتا ہے خطاب، اور ان میں کہتا اذکرو، تو عموماً وہ معنی لیتا ہے یاد کرو، یاد رکھو نہیں، یاد کرو۔ کیوں یہ کہتا ہے یاد کرو؟ یاد رکھو نہیں کہتا، یاد کرو۔ ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح، بھول گئے ہو تم، بھول گئے ہو، بھلانا تمہارے فطرت میں داخل ہو گیا، لہذا تم یاد کرو، عہد کو یاد رکھو، یاد کرو، تم بھول گئے ہو، ہمیں یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ یا نہ یاد ہو، یاد کرو ذرا سا کیا کیا تم نے وعدے کیے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا، جب اہل ایمان سے خطاب ہوگا تو یاد رکھو، جب اہل ایمان پس منظر میں ہوں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہو تو اس کے معنی ہوں گے اے اہل ایمان، اس کو وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وہاں اہل ایمان، اے اہل ایمان، اے ایمان والو یاد رکھو، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو بھولنے والی نہیں ہے، اور یہ قوم جس کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے نسیان سے، اسی وجہ سے قرآن میں یہ جگہ جگہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، بولیے آگے بڑھا دیجئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ ایسی قوم ہے جس نے فراموش کیا، اللہ کی نعمتوں کو فراموش کیا، پیغمبروں کی ہدایات کو فراموش کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کیا۔ کہا جا رہا یاد کرو، تم بھول گئے ہو، بھول گئے ہو، یاد کرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ نعمت سے مراد انبیاء کو بھیجنا، گویا کہ تشریح کی نعمت، ہدایت کی نعمت، انبیاء کے ذریعے جو اللہ نے ہدایت نامہ بھیجا ہے اس کو ذرا یاد کر دو، اس کو یاد کرو، یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور کون سی نعمت؟ بالکل صحیح فرمایا، یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا کی نعمت، دنیا کی نعمت بھی مراد ہے اور دین کی نعمت بھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں دی تھی، دین کی نعمت بھی دی تھی اور دنیا کی۔ سورہ مائدہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
اور اس کے بعد جعلکم ملوکا، تم بھی انبیاء بھیجے، یہ نعمت ہے، اور کیا کیا، بادشاہ بنائے. تو یہ نعمت یعنی انبیاء کی نعمت، تمہیں بے شمار انبیاء ہے، یہ اللہ کی نعمت تھی، اس کا فضل خاص تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیوی اعزاز بھی بخشا ہے، معمولی نہیں بخشا ہے. اذ جعلکم ملوکا، بادشاہ بنائے. آپ نے دیکھا حضرت یوسف کس کے پیغمبر ہیں؟ کس کے پیغمبر؟ بنی اسرائیل کے. اور عظیم الشان انہوں نے سلطنت قائم کی تھی، اور مصر میں تھے 400 سال تک حکومت تھی ان کی. حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے پیغمبر، حضرت داؤد بنی اسرائیل کے پیغمبر. کتنی سرفرازیں کی اللہ تعالیٰ نے. تو یاد کرو تم کو اللہ نے دنیا کی نعمت بھی دی تھی، خوب نعمت دی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی بھی نعمت دی تھی. تو یاد کرو، فراموش مت کرو. یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ وانی نعمت التی انعمت علیکم کے بعد کیا ہے؟ وانی فضلتکم علی العالمین نہیں، آگے آ رہا وہ ہے نا، ٹھیک ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوف بعہدکم، اور میرے عہد کو پورا کرو. میں تم سے کیے عہد کو پورا کروں گا. میرے عہد کو پورا کرو مطلب کون سا عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا بھی. ہاں صحیح فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے عہد کیا تھا ان سے؟ نبیوں کے ذریعے. انبیاء کے ذریعے. حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے جیسے آ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے اس کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، سب نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، ایک نبی آنے والا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا، ایک نبی آنے والا ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کو نظر انداز نہ کرنا. ہر نبی نے تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم مجھ سے کیے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے عہد کو پورا کروں گا. وہ کیا کروں گا میں؟ جی میں تم سے کیے عہد کو پورا کروں گا. کس شکل میں؟ کس شکل میں؟ تم کو سرفراز کروں گے اس دنیا میں. اس نبی پر ایمان لاؤ گے تم دوہرے اجر کا مستحق ٹھہرو گے. تمہیں نوازے گا اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں کہ اس نبی پہ ایمان لاؤ گے تو تمہارا مرتبہ گھٹے گا، گھٹاتا نہیں وہ، تمہارا مرتبہ گھٹے گا نہیں، بڑھے گا. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا، مجھ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو. آپ نے دیکھا کہ سورہ کے آغاز میں کیا تھا؟ ہدل، یہ ہدایت کا سرچشمہ یہ کتاب، کن لوگوں کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے. وإیایا فارہبون، مجھ سے ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو. مطلب کیا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے قرآن مجید نظم کلام کے پہلو سے، اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ لوگوں سے خوف کھا رہے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ لوگوں سے خوف کھا رہے ہیں، خصوصاً علماء. بنی اسرائیل کے علماء، یہود کے جو علماء ہیں وہ خوف کھا رہے ہیں. کس سے؟ عوام سے. کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں، اس نبی کی نبوت اس کی رسالت تصدیق کر لیں، پھر ہم عوام کو منہ کیا دکھائیں گے؟ یہ جو دنیا ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم پروہت بنے ہوئے ہیں، ان کے ہم رہنما بنے ہیں، مذہبی رہنما، اور جو پھر ہم کو نوازا جا رہا ہے مذہبی ہونے کی حیثیت سے، تو پھر یہ سایہ سلسلہ کٹ جائے گا، دنیا ہماری برباد ہو جائے گی. تو وإیایا فارہبون، ان سے مت ڈرو، یہ قوم کیا فتنہ اٹھائے گی، یہ سب کچھ نہیں. اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی، تم کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ دھیرے دھیرے ایمان کی دعوت دے رہا ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پیغام پر جو میں نے اتارا ہے. بما انزلت سے مراد کون سا پیغام؟ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ پیغام وہ ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اس پیغام کی جو تمہارے ساتھ ہے.
تصدیق کرنے والا ہے پیغام. یہ ذرا اہم مسئلہ ہے، یہ ذرا سے اہم مسئلہ ہے اور تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اس سے تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے اور اس میں ہم شیئر بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں. تصدیق کرنے والا ہے، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے. کس کی؟ ساری کتابوں کی. تصدیق کرنے والی مطلب کیا ہے؟ تصدیق کے معنی، تصدیق معنی سچا گرداننا، سچا ثابت کرنا. تو مولانا جاوید صاحب گویا یہ قرآن مجید ان کو سچا ثابت کر رہا ہے. توریت کو، توریت سچی کتاب ہے، انجیل سچی کتاب ہے، زبور سچی کتاب ہے. موسیٰ سچے تھے، عیسیٰ سچے تھے. نکل رہا ہے نا بالکل. تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے توریت غلط ہے؟ بولیے. تحریف کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو تصدیق بھی ایک طرف کر، پھر دوسری جہاں پھر تکذیب کرنے لگتا ہے قرآن مجید. عجیب و غریب مسلمان بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ قرآن مجید تصدیق بھی کر رہا ہے اور پھر اس کی دوسرے مرحلے میں تکذیب کر دیتے ہیں. خواجہ صاحب بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ ہاں، کیونکہ یہودی جھوٹے ثابت ہوا تھا اگر یہ ثابت. یہ کچھ ان کو یاد ہے. ایک مرتبہ گفتگو کی تھی ہم نے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو. یہ گفتگو کی تھی، ان کو الیاس صاحب کو یاد ہے تھوڑا سا. تصدیق کے معنی دو معنی ہیں. دیکھیے، ایک میں سچا ثابت کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن مجید توریت انجیل زبور کو سچا ثابت کر رہا ہے. یعنی اگر قرآن مجید نہ آتا تو یہ کتابیں سب کے سب جھوٹی ثابت ہو رہی تھیں. توریت بھی، انجیل بھی، زبور سب جھوٹی ثابت ہو رہی تھیں. قرآن مجید نے آ کر توریت انجیل زبور کی لاج رکھ لی، بھرم رکھ لیا. اور یہ خدا کتابیں تھیں. ایک معنی ہوا. دوسرا معنی ہے موافق ہونا، مصداق بننا. یہ قرآن مجید توریت انجیل زبور کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن گئی. یہ کتاب مصداق ہے توریت کا، انجیل کا، زبور کا مصداق ہے، موافق ہے. کس کے؟ جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں. کس چیز کی پیشن گوئی؟ ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت برپا ہونے والی ہے جی، ایک کتاب آنے والی ہے. اور جس کو خوب پڑھ رہے تھے وہ اس نبی کی صفات کو توریت میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کھول کر، انجیل میں بیان کیا، خوب پڑھ رہے تھے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے. یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ویامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمُ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. وہ توریت میں پاتے ہیں، انجیل میں پاتے ہیں، اس نبی کی صفات کو پاتے ہیں. نبی آنے والا ہے جو معروف کا حکم دینے والا ہے، منکرات سے روکنے والا ہے. جو خبائث یعنی وہ چیزیں جو جس میں انسانی کو، اخلاق انسانی کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان کو حرام قرار دینے والا ہے. اور وہ ساری چیزیں، وہ ساری غذائیں جو جسم انسانی کے لیے مفید ہوں، نفع بخش ہوں، وہ ان کو حلال قرار دینے والا ہے. اور وہ بوجھ جو فطرت انسانی پر بوجھ ہے اس کو کیا ہٹانے والا ہے. وہ بیڑیاں کاٹ کر رکھے گا بنی اسرائیل سے جس میں ان کے پیر جکڑ دیے گئے تھے. آپ سوچئے بنی اسرائیل اور توریت کے جو احکام شاقہ ہیں، کچھ تو ان کی بدماشیوں کی وجہ سے ان پر احکام آئے انبیاء کے ذریعے، کچھ ان کے فقہا کے تشددات ہیں جو جکڑ دی گئی، جو فطرت کے بالکل خلاف. مثال میں دیتا ہوں، ان کے یہاں یہ ہے اگر کپڑے پر ناپاکی لگ گئی تو لاکھ دھوئیے، یہ پاک نہیں ہو سکتا کپڑا، الا کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے. یہ بولیے فطرت پر بوجھ ہے کہ نہیں؟ اور بڑا بوجھ ہے. تو یہ توریت کے اندر یہ بات ہے، یہ پیغمبر آنے والا ہے، یہ سارے بوجھ کو کاٹ کر پھینک دینے والا ہے. یہ ساری جو ہے بیڑیاں جو ہیں وہ بیڑیاں نہیں رہیں گے، اتار کے پھینک دے گا وہ. یہ مصداق بن کر آیا ہے. اس کو مانو. یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جائے.
وہ اس بات کی مستحق ہے یہ ہستی کہ اس سے محبت کی جائے، اس پر ایمان لا جائے. یہ محسن ہے، یہ محسن ہے، محسن انسانیت ہے. اور محسن تمام قوموں کے لیے تو ہے، یہ سب سے زیادہ یہود پر اس کا احسان ہے، احسان عظیم ہے یہود پر اس کا. اس سے ان کی کتابیں جھوٹی ثابت ہو رہی تھی، توریت جھوٹی ثابت ہو رہی تھی، انجیل جھوٹی ثابت ہو رہی تھی، زبور جھوٹی، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ سب جھوٹے ثابت ہو رہے تھے. یہ نبی آیا، اس نبی نے سب کی لاج رکھ لی. تو بتاؤ جب ایسا ہے یہ نبی تو اس لائق ہے اس کا انکار کیا جائے. افسوس ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، انکار کر. اسی لیے دیکھیں کتنے دل سوز کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. کم سے کم اہل کتاب تم ہو، تم تو آگے بڑھ کے انکار نہ کرو. تم کو تو اس کا استقبال کرنا چاہیے تھا، تم کو تو اس کتاب پر مر مٹنا چاہیے تھا، اس کتاب کی عزت پر، اس کتاب کی حرمت پر. لیکن تم اس کتاب کے در پہ پڑ گئے، پیچھے پڑ گئے، اس نبی کے خلاف تم ہو. بتاؤ تم کیا کر رہے ہو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے عوض، میری آیات کے عوض دنیا کے حقیر پونجی کو ترجیح مت دو. ثمنًا قلیلا مانے معمولی قیمت. معمولی قیمت کس کو کہا ہے قرآن مجید نے؟ دنیا کو. دنیا، قارون کا خزانہ بھی ہے، معمولی ہے کہ نہیں؟ آخرت کے مقابلے میں قارون کا خزانہ مل جائے تو ثمن قلیل ہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو دنیا کی ہیں وہ فانی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں لازوال ہیں، غیر فانی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں. اس وجہ سے وہ کہتا ہے کیا پڑ گئے تم دنیا کے چکر میں. اور دنیا کی وجہ سے اس نعمت عظیم نعمت ہے، اس نعمت عظیمہ کو تم ٹھکرا رہے ہو. بتاؤ کیا کر رہے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. علماء مخاطب ہیں، خواجہ صاحب یہاں علماء مخاطب ہیں بنی اسرائیل کے، عوام نہیں ہیں، علماء ہیں. کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق کو کیا باطل کے ساتھ گڈمڈ مت کرو. گڈمڈ کیا آپ لوگ بولتے ہیں؟ گڈمڈ یا گڈمڈ بولتے ہیں آپ لوگ؟ صلاح صاحب آپ لوگ گڈمڈ بولتے ہیں گڈمڈ؟ جو بھی بول دیجیے آپ، یعنی جو ہے اس کو ملاؤ مت، خلط مت کرو. حق ہے، باطل ہے. وہ کیا ملاتے تھے ذرا بتائیے؟ کہتے تھے یہ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ تو توریت کے بیان کے مطابق نبی آنے والا، نبی آ گیا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے نا، وہ نہیں ہو سکتا ہے. مختلف تعویلیں کرتے تھے. بالباطل بالتاویل باطل، باطل تعویل کے ذریعے اس کو حق کو جو بگاڑو مت. وانتم تعلمون، جان بوجھ کر ایسا مت کرو. تم جانتے ہو وہ نبی وہی ہے. دیکھیے علماء تھے، وہ خوب پہچانتے تھے. آگے آ رہا ہے یہ جو جن کو ہم نے کتاب میں جانتے پہچانتے ہیں، جس اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، خوب پہچانتے تھے، مگر اس کے باوجود جھٹلا رہے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ جھٹلاؤ مت. یہ محسن ہے، یہ کتاب تمہارے محسن ہے. تم کو یہ کتاب عزت دلانے والی ہے. تم کو کتاب پستی جام نہیں لے جائے گی، عزت دے گی، ذلت سے اٹھائے گی تم کو. یہ معمولی کتاب نہیں ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو. پہلے دن ہم نے بتایا تھا، سورہ کے بالکل شروع میں کہا تھا نا، یہ انہوں نے ضائع کر دیا تھا نماز کو، انفاق کو، زکوٰۃ کو برباد کر دیا تھا. کوئی نظام نہیں تھا. قال وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کا اہتمام کرو. کس کے ساتھ؟ اجتماعیت کے ساتھ نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ گزاروں کے ساتھ، یعنی جماعت.